وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ فأن للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی توفیق دے اور پھر اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق دے۔ اس کے بعد آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، طلباء ہے، دوسرے اساتذہ جتنے بھی ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ایسی محفلیں برپا کرتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں ایسی محفلوں کا جس میں اللہ رسول کی قرآن و سنت کی باتیں ہوں۔ اور خالد حذیفی، فضیلت شیخ خالد حذیفی صاحب کا خاص کر کے شکریہ جو اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں۔ بس جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ مسئلہ فدق جو ہے یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پہ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور بے شمار مناظرے ہیں اس کے اوپر، بے شمار تقاریر ہیں اس کے اوپر، اور طرح طرح کی باتیں ہیں۔ جس طرح دو وکیل لڑ رہے ہوتے ہیں اسی طرح لڑا جاتا ہے اور پھر بھی مسئلہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنے سے پہلے اہل حدیث علماء کی تقاریر بھی سنی، جو بڑے بڑے خاص علماء ہیں اس موضوع پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ یحییٰ نور پوری، ابو یحییٰ نور پوری ہے غالباً ان کا نام، اور دوسرے علماء، اور اسی طرح بے شمار دوسرے لوگوں کی بھی تقاریر سنی جو اپنے اپنے میدان میں بڑے ماہر ہیں، اور شیعہ حضرات کی بھی تقاریر سنی کہ وہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں، کیا دلائل دیتے ہیں، ان کے کیا جوابات ہیں، کیا تفاصیل ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا، لیکن بنیادی طور پر یہ مسئلہ تھوڑا سا توجہ طلب ہے۔ آپ اس میں ذرا غور کریں گے، غور سے سمجھیں گے، پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ میرے باپ کی میراث مجھے دے دیجئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبت فہاجرت ابا بکر، ناراض ہو گئیں اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا
اور اسی طرح ناراض رہیں یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی۔ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث پر قبضہ کر لیا اور فاطمہ ناراض ہو گئی، غضبت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بِضْعَةٌ مِّنِّی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ پھر آگے تشریح خود ہی کر لیتے ہیں، جس نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو گویا ابو بکر سے اللہ بھی ناراض، رسول بھی ناراض، فاطمہ بھی ناراض۔ پھر اس کے بعد جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ تو آئیے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انکم سورسز، آمدن، وہ 3 طرح کے ذرائع تھے، 3 طرح کے اسباب تھے۔ ان میں سے پہلا راستہ، پہلا طریقہ وہ تھا زکوٰۃ کے اموال، کہ جو فرض زکوٰۃ ہے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے جو اموال آتے تھے وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوتے تھے، مسلمان کھاتے تھے، غریب غربا، جس کا سورہ توبہ آیت رقم 60 میں اس کا پورا تفصیلی نصاب موجود ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ، وہ 8 مصارف الزکوٰۃ جو قرآن نے ذکر کیے ہیں سورہ توبہ آیت رقم 60 میں، آپ وہاں جا کر دیکھ لیے گا کہ زکوٰۃ کا مال آتا تھا اور ان 8 قسم کے لوگوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا تھا۔ دوسرے وہ مال ہیں جو مسلمان جنگ کرتے تھے، کسی ملک سے کسی سے جنگ کرتے تھے، جنگ کے بعد جب فتح ہوتی تھی تو فتح کی نصیب، فتح کے بعد جو مال آتا مسلمانوں کو ملتا تھا اس کو غنیمت کہتے تھے، مال غنیمت۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں سورہ انفال میں، سورہ انفال ہے، آیت رقم 41 ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جان لو جو اللہ رب العزت تمہیں مال غنیمت دیتا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور یعنی اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ جو مال غنیمت ملے گا فتح کے بعد جو مال ملتا ہے اس کے 5 حصے کریں گے۔ 5 حصوں میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے، 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک حصہ جو ہے اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ اس ایک حصہ اس میں سے اللہ کا، اس کے رسول کا، ایک حصہ لذی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کا، اور ایک حصہ یتامہ یتیموں کا، اور ایک حصہ مساکین کا، اور ایک حصہ مسافروں کا، ابن سبیل کا۔ تو گویا جو مال غنیمت ملے اس کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے، اور ایک حصے کے پھر 5 حصے کریں گے۔ ان 5 حصوں میں ایک حصہ اللہ اس کے رسول کا، اور ایک قریبی رشتہ داروں کا، ایک یتیموں کا، مسکینوں کا، اور مسافروں کا۔ تو یہ ہے مال غنیمت، جو کسی ملک سے لڑائی ہو، جنگ ہو، جنگ کے بعد جو ہمارے ہاتھ آتا ہے اس کو اس طرح سے تقسیم کریں گے۔ اور ایک اور طریقہ ہے انکم کا، آمدن کا، وہ ہے مال فے۔ مال فے وہ ہوتا ہے جس پر جنگ نہ ہوئی ہو، لڑائی نہیں ہے، گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، تیر نہیں پھینکے گئے، تلواریں نہیں چلیں، بلکہ وہ مال ایسے ہی فری میں مل گیا، صلح کی شکل میں، یا کافر لوگ ڈر گئے تو انہوں نے کہا ہم پر حملہ نہ کرو، ہم یہ مال و دولت ویسے ہی تمہیں دے دیتے ہیں، فری میں دے دیتے ہیں۔ تو جو مال بغیر جنگ کے، بغیر لڑے مل جائے اس کو مال فے کہتے ہیں۔
اس کو کیا بولتے ہیں؟ مال فی بولتے ہیں۔ مال غنیمت وہ جس میں جنگ ہو، تلواریں چلانے کے بعد، گھوڑے دوڑانے کے بعد، تیر پھینکنے کے بعد، کشتیاں کرنے کے بعد مسلمان شہید ہوئے، پھر اس کے بعد جو فتح نصیب ہوتی ہے وہ مال غنیمت ہے۔ اس کا کیسے تقسیم کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ مال فی میں کچھ نہیں ہوا، کافر ڈر گئے، انہوں نے اپنا مال، ہمارے زمینیں ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اس کی تقسیم کیسی ہے؟ اس سورہ حشر میں اللہ رب العزت 28ویں سپارے میں، سورہ حشر میں آیت رقم تقریباً 7-8 گھر جا کر آپ پڑھ بھی لیے گا، اس کا تقسیم کا طریقہ ہمیں بتایا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول پر مال فی دیا ہے، عطا کیا ہے، من اہل القری، اہل القری سے مراد وہ یہودی قبیلے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع اور یہود خیبر، یہود فدق، یہ جو لوگ تھے اپنے اپنے مال چھوڑ کر چلے گئے تھے، کچھ نے فری میں اللہ کے رسول کو دے دیا۔ ان میں سے فدق کا باغ، وہ وہاں یہودی رہتے تھے، جگہ کا نام ہے، یعنی وہ زمینیں جو فدق کی تھی یہودیوں نے ویسے ہی دے دی تھی، ان کو مال فی کہتے ہیں، وہ مال فدق ہے۔ تو یہودیوں نے، ان قبیلوں نے جو فری میں مال دے دیا ہے، من اہل القری فللہ وللرسول، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ یہ مال جو ہے جو بغیر جنگ کے ملا ہے، تو یہ مال جو ہے یہ مجاہدین پہ تقسیم نہیں ہوگا، یہ تقسیم مجاہدین کے اوپر نہیں ہوگی، بلکہ یہ کس پر تقسیم ہوگی؟ پہلا اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے تقریباً 8 حصے کیے جائیں گے۔ پہلا حصہ فللہ وللرسول، فللہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا۔ دوسرا ولذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کا۔ تیسرا والیتامى، یتیموں کا۔ چوتھا والمساکین، مسکینوں کا۔ پانچواں ابن السبیل، اور مسافروں کا۔ پھر اللہ رب العزت آگے اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، آخر تک۔ اس کے بعد چھٹا حصہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یعنی وہ مہاجر جو فقیر ہیں، وہ مہاجرین جو فقیر ہیں، مہاجر جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ اور یہ چھٹا، ساتواں حصہ ان کے لیے ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم لا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، یعنی غریب انصار ان کا۔ اور 8واں حصہ، یہ 7واں تھا، 8واں حصہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، عام دوسرے صحابہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کا۔ تو یہ مال فی کی تقسیم کیسے کرنی ہے؟ اس کی تقسیم میں اور آپ اجتہاد سے نہیں، قیاس سے نہیں کریں گے، بلکہ اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں اتار دیا۔ اس میں کوئی رائے نہیں، اجتہاد نہیں ہے۔ پہلا طریقہ اللہ اس کے رسول کا، ایک حصہ یہ، دوسرا حصہ قریبی رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، اور غریب مہاجرین کا، غریب انصار کا، اور عام غریب لوگوں کا، دوسرے لوگ۔ تو اس کو اس طرح سے تقسیم کرنا ہے، اس کو اس طریقے سے تقسیم کرنا ہے۔ اب اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کے بارے میں تو میں پتہ چل گیا، وہ منقولہ زمینیں ہوتی ہیں، تقسیم ہو گئی۔ اب وہ جس کو ملی زمینیں، مال، نوکر، جو کچھ بھی ہے، سونا چاندی، وہ اس کے قبضے میں آ گیا، وہ اس کا مالک بن گیا، وہ اس کا مالک بن گیا۔ غور سے سننا، یہاں سے نقطہ شروع ہوتا ہے، بات شروع ہوتی ہے۔ وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اب مالک بنا، وہ فوت ہو گیا تو اس کی اولادوں کو ملے گا میراث، یہ منقولہ زمین کہلاتی ہے۔ لیکن جو فی کی زمین ہوتی ہے، جو اس کا ذکر میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ یہ وہ زمینیں ہیں جو غیر منقولہ ہوتی ہیں،
یہ وہ زمینیں ہوتی ہیں جو غیر منقولہ ہوتی ہیں، یہ کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، بلکہ وقت کا حاکم جو ہوتا ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور جو آمدن آتی ہے، جو پھل فروٹ آمدن جو مال آتا ہے، اس کو ان 8 حصے داروں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں چونکہ وہ حاکم بھی تھے، ملک کو چلاتے بھی تھے، اور وہ سب کچھ تھے، اس لیے وہ سال کے بعد جب غلہ آتا تھا اسی دن ان سارے حصے داروں کے درمیان تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ ملکیت کسی کی نہیں ہوتی، نہ رسول کی ملکیت ہوتی ہے، نہ بعد میں آنے والے خلفاء کی ملکیت ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی، لیکن وہ زمینیں وقت کے حاکم کے پاس رہتی ہیں، ان سے جو آمدن ہوتی ہے وہ اس طرح ان لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج بھی پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کیا غیر منقولہ زمین کوئی جرنیل، کوئی پرائم منسٹر کسی کو پلاٹ دے سکتا ہے، ایسے فری میں دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، بڑی بحث ہے، یہی کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو منقولہ زمینیں جو ہوتی ہیں، جو گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی ہیں، فائع ہوتی ہیں، وہ آپ کسی کو دے نہیں سکتے، اس کے آپ مالک نہیں ہوتے ہیں، آپ اس کے کیا مدیر ہوتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اس کو کیا ہوتے ہیں، ٹرسٹی ہوتے ہیں، چلاتے ہیں، ادارتی طور پر، انتظامی طور پر اس کو دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جیسے کوئی مدرسہ ہوتا ہے، کوئی مسجد ہوتی ہے، اس کو ایک انتظامیہ چلاتی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، اس کو مالک نہیں ہوتا، اس کے نظام کو دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح جو فیع کی زمینیں ہوتی ہیں اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اور اس کا جو مال آتا ہے، جو چیزیں آتی ہیں، جو اخراجات، سال کے بعد ان حصے داروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو باغ فدق تھا یا فدق کی زمینیں تھیں، بہت ضروری باتیں ہیں، آپ غور سے سنیے گا، یہ نہیں سمجھیے گا کہ آسان ہے، آگے چل کر میں بات کرنے لگا ہوں، دوبارہ یہ باتیں سننے کو شاید آپ کو نہ ملیں، اس لیے توجہ سے سنیے گا۔ جو یہ باغ تھا، تو یہ جو اراضی کی زمین تھی، یہ فیع کی زمین تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، انہوں نے اس کا نظام سنبھالا۔ تو اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آئی اور آ کر کہا، سالت ابا بکر ان یقسم لہا میراثها مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابو بکر نے جواب دیا، قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں انبیاء، وہ صدقہ ہوتا ہے، اور انبیاء کی جو مال و دولت ہوتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ فغضبت فہاجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، تو وہ ناراض ہو گئی اور چھوڑ دیا ابو بکر کو، اور چھوڑے رکھا یہاں تک کہ فوت ہو گئی۔ تو یہ حدیثیں، اس موضوع کی حدیثیں بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں بے شمار صحابہ سے آئی ہیں، اور ان میں سب حدیثوں میں 2 چیزیں مشترک ہیں۔ سوال کیا ہے؟ ان یقسم میراثها مما افاء اللہ علی رسولہ، طيب تطلب صدقة التي في المدینہ وفدق وما بقی من خمس خیبر۔ خیبر کا کچھ حصہ جنگ سے فتح ہوا تھا، باقی فیع کی صورت میں ملا تھا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی ہیں کہ یقسم میراثها مما افاء اللہ علی رسولہ صدقہ التی فی المدینہ وفدق وما بقی من خمس خیبر۔ خمس خیبر اور مدینہ کی کچھ زمینیں تھیں، اور فدق کی زمین ہمیں دے دی جائے۔ تو جتنی بھی حدیثیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سب جہاں بھی آئیں گی، یہ قصہ آئے گا، اس میں 2 چیزیں ہر حدیث میں ملیں گی۔ ایک یہ کہ میراثها، طيب یقسم لنا میراثها، طيب اور میراثها مختلف الفاظ مختلف شکلوں میں ملتے ہیں۔ ایک تو میراث کی بات، دوسرا مما افاء اللہ علی رسولہ، پھر آگے اس کے نام ہیں کیا، فدق کے وما بقیہ، فدق اور وہ زمینیں جو مدینہ میں تھی، یعنی وہ فیع کا مال۔ 2 لفظ مشترک ہیں، ایک میراث اور ایک فدق، نہیں، ایک میراث اور ایک فیع،
یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طلب کیا وہ میراث طلب کی، اور میراث وہ جو فے کی صورت میں ہے، جو فے کی صورت میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے کے طور پر ملا تھا، صدقہ کے طور پر۔ اب ان دونوں میں تعارض ہے، جو میراث ہے وہ فے نہیں ہے، جو فے ہے وہ میراث نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو فے ہے وہ میراث نہیں ہے، اور جو میراث ہے وہ فے نہیں ہے، چونکہ فے جو ہوتی ہے وہ میراث نہیں ہو سکتی، وہ زمینیں ہوتی ہیں جو غیر منقولہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ زمینیں جو غیر منقولہ ہوتی ہیں، اور وہ فے نہ اللہ کے رسول دے سکتے ہیں نہ ابو بکر دے سکتے ہیں، وہ فے باقی رہتی ہے وقت کے حاکم کے پاس، اور اس کا جو مال آتا ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ میراث جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کا کوئی مالک ہو، جیسے باپ اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد کو ملتی ہے میراث، تو یہ دو چیزیں ہیں، دونوں میں تعارض ہے، اگر میراث ہے تو فے نہیں، فے ہے تو میراث نہیں۔ اچھا، اب اگر وہ فے ہے، اگر ہم اس کو فے مان لیں تو فے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نہیں سکتے، فے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نہیں سکتے، نہ ابو بکر دے سکتے ہیں، چونکہ وہ زمین غیر منقولہ ہے، کیونکہ زمین غیر منقولہ ہے، اس کو کوئی دے ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب میراث کا لفظ ہے اگر ہے، جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ میراث ہے، فے کو میراث کہہ رہی ہیں، تو میراث کے بارے میں ابو بکر صدیق نے جواب دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء لا یرث ولا یورث، انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے، نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے، ما ترکنا فہو صدقہ، جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ اگر وہ میراث ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مال چھوڑ کر جاتے انبیاء، ان کی میراث صدقہ ہوتی ہے، ان کی اولاد کو نہیں ملتا۔ جواب کے لیے اگر وہ فے ہے تو فے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھی، تو اب فاطمہ میراث اس میں مل ہی نہیں سکتی، یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات پھر کیوں کہتے ہیں، پھر یہ جنگ شروع کیوں ہوئی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا عنوان، اپنا موضوع یہاں سے بناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں فاطمہ کو فدق کا باغ ہبہ کر دیا تھا، فدق کا باغ ہبہ کر دیا تھا، دے دیا تھا، وہ ہبہ کر دیا تھا، دے دیا تھا۔ ہبہ کیا ہوتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو، کسی ایک اولاد کو یا زیادہ کو کوئی چیز دے دے، اور وہ جب اس کو دے دے وہ اس بیٹے کی اب میراث بن جاتی ہے۔ جیسے آپ کا باپ آپ کو کوئی تحفہ دے، مجھے دے دے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اب وہ چیز میری ہو گئی، میرے باپ کی نہیں ہے۔ جب میرا باپ مرے گا تو وہ چیز میری ہوگی، وہ چیز نہیں تقسیم ہوگی، میرے باپ کی میراث تقسیم ہوگی۔ جو باپ نے مجھے ہبہ کر دیا وہ اب باپ کی ملکیت نہیں، وہ میری ملکیت ہے، وہ میری ملکیت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو باغ فدق ہبہ کر دیا تھا، بعد میں ابو بکر نے قبضہ کر لیا، بعد میں ابو بکر نے قبضہ کر لیا۔ اب آتے ہیں اس مسئلے پر کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کیا تھا؟ اب جتنی بھی حدیثیں ہیں، بخاری کی، مسلم کی، ترمذی، نسائی، میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اس میں لفظ میراث کا ہے، ہبہ کا لفظ نہیں ہے۔ اس میں کون سا لفظ ہے؟ میراث کا۔ یقسم لنا میراثا، میراث النبی، کتاب الفرائض کے تحت حدیثیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میراث ہمیں دی جائے اور وہ فے میں سے دی جائے۔ ہبہ کا لفظ حدیثوں میں نہیں ہے، ہبہ اور چیز ہے، میراث اور چیز ہے، فے اور چیز ہے۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کر دیا تھا تو وہ میراث نہیں ہے، پھر وہ فے نہیں ہے، بلکہ وہ فاطمہ کی زمین ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زمین ہے۔ تو اب یہاں آتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدق کا باغ ہبہ کر سکتے تھے؟ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ وہ فدق کیسے تقسیم کرنا ہے، اس کی تقسیم کا ذمہ اللہ نے قرآن میں خود لے لیا، تفصیل سے بتا دیا۔ جیسے کوئی بیٹے کو کتنا حصہ دینا ہے، بیٹی کو کتنا دینا ہے، بہن کو کتنا دینا ہے، بھائی کو کتنا، ماں کو کتنا، باپ کو کتنا، بیوی کو کتنا، شوہر کو، قرآن میں موجود ہے۔
اب کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا. اسی طرح فے کی تقسیم قرآن نے بتلا دی، اب تبدیل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے کوئی اپنی طرف سے اس زمین کو کسی کو دے ہی نہیں سکتا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھی کہ آپ فاطمہ کو دے دیتے، کہ آپ فاطمہ کو دے دیتے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے دیا ہی نہیں. نہ فاطمہ نے کہا میری زمین، بلکہ وہ اللہ کے رسول اپنے باپ کی میراث مانگ رہی ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مانگ رہی ہیں؟ میراث مانگ رہی ہیں. اس لیے ہبہ کا یہاں کوئی چکر ہی نہیں ہے، ہبہ کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اس لیے حدیثوں میں جو لفظ آئے وہ میراث آئے ہیں اور فے آئے ہیں. تو میراث نبیوں کی جو ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے. فے وہ میراث نہیں بن سکتی، وہ زمین غیر منقولہ ہے، ہبہ بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دے بھی نہیں سکتے. حدیثوں میں لفظ کیا آیا ہے؟ میراث کا آیا، فے کا آیا، ہبہ کا آیا ہی نہیں. یہ موضوع ہی نہیں ہے ہبہ کا. اس لیے یہ جھگڑا ختم ہو گیا یہاں. اب آتے ہیں آگے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے کیوں سوال کیا، انہوں نے آ کر کیوں زمین مانگی، کیا وجہ تھی، اس کا کیا سبب تھا. یہ بڑی پیچیدہ سی باتیں ہیں، غور سے سنیں گے، بار بار سنیں گے، پھر سمجھ میں آئے گی. ان سے اجتہادی غلطی ہوئی اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی زمینیں تقسیم کر دی تھی. جو مال غنیمت ملک فتح ہوتے تھے جو وہ تقسیم کر دیتے سب کچھ. لیکن یہ سب کچھ ان کے پاس تھا. باغ فدق اور اسی طرح جو خیبر کے کچھ زمینیں، مدینہ کی کچھ زمینیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. آپ چونکہ اس کے حکمران بھی تھے تو آپ اس کے ادارہ انتظامی امور بھی چلاتے تھے، اور اس کے سال کے بعد جو غلہ آتا تھا تقسیم کر دیتے. اور برابر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی غلہ آتا تھی. اور وہ یہ سمجھی کہ ان زمینوں کو اللہ کے رسول نے تقسیم نہیں کیا، گویا یہ میرے والد صاحب کی ملکیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے. انہوں نے یہ سمجھا، چونکہ قرآن میں آتا ہے للہ وللرسول، کیا ہے؟ للہ وللرسول، کہ اللہ کا حصہ اس کے رسول کا حصہ. یہ رسول کا حصہ ہے، اللہ کے رسول نے کسی کو دی بھی نہیں، آپ کے پاس رہی، اب یہ اللہ کے رسول کی زمینیں ہیں تو اب مجھے ملنی چاہیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ سمجھایا کہ انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، معاملہ سیدھا ہے. لیکن یہاں یہ سوال ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے. اور یہ خیال آ جاتا ہے ذہن میں کہ اتنے سالوں سے ہمارے گھر میں آتا رہا خرچہ انہی زمینوں سے، اور وہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں، کسی کو آپ نے دی نہیں. وہ قرآن بھی کہتا ہے للہ وللرسول، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی یہی ہے للہ وللرسول. تو وہ یہ سمجھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہیں، یہ اللہ کے رسول کی ملکیت ہے. حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملکیت کے طور پر نہیں بلکہ انتظامی امور کے تحت آپ کے پاس تھی، انتظامی اداری طور پر آپ کے پاس تھی، اور آپ اس کا نظام چلاتے تھے. جیسے کوئی ٹرسٹی ہوتا ہے نا، مسجد کا نظام چلاتا ہے، مدرسے کا نظام چلاتا ہے، وہ میراث نہیں ہوتی مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس کا وارث بن جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے ان کو ذہن میں غلط فہمی پیدا ہوئی، اجتہادی غلطی ہو گئی. اور یہ ہو سکتا ہے، بڑے بڑے صحابہ سے اجتہادی غلطیاں ہوئیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی، انبیاء سے غلطیاں ہوئیں اجتہادی. اللہ کے رسول نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا، اللہ نے کہا لما تحرم ما احل اللہ لک. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی نہیں. میں نے کہا انبیاء سے بھی اجتہادی غلطیاں ہو جاتی ہیں، صحابہ سے بھی ہوئیں، فاطمہ سے ہوئی، اور بے شمار صحابیات سے بھی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی ہوئی. اور جو انسان ہے اس سے ہوتی ہے، اور جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ میرا رب العالمین ہے، اس سے نہیں ہوتی. اس لیے ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے سوال کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، ان کو سمجھ میں آئی، واپس چلی گئی، مسئلہ ختم. باقی آگے ساری کہانیاں ہیں، میں بتاتا ہوں. اور یہ مسئلہ صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں نہیں آیا بلکہ نبی کی ساری بیویوں کے ذہن میں آیا. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ جمع ہوئی اور انہوں نے کہا ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا بنا کر ابو بکر کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ وہ ہمارے درمیان ہمارا حصہ ہمیں دے. ہم بھی تو نبی کی بیویاں ہیں، ہمارا بھی حصہ بنتا ہے تو ہمیں بھی ملنا چاہیے. اب وہ بیٹھی ساری، اوپر سے عائشہ صدیقہ آ گئی. انہوں نے کہا کیوں بیٹھی ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ انبیاء جو چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. ان کی بات سمجھ میں آ گئی.
ان کا مسئلہ سمجھا، وہ واپس چلی گئی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہے، عائشہ صدیقہ کے منہ سے سنا، سمجھ میں آ گئی، پہلے شاید پتہ تھا یا بھول گئی تھی، آج دوبارہ جمع ہوئی، مسئلہ ختم ہو گیا، تو کیا فاطمہ نے نہیں مانا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو بکر سنا رہے ہیں؟ ابو بکر کی قدر و قیمت فاطمہ جانتی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ جھوٹے نہیں، یہ ہیں ہی صدیق، یہ جھوٹ تھوڑے بولیں گے۔ جب حدیث سنا رہے ہیں تو مان لیا، اگر واپس چلی گئی ہوں گی، مسئلہ ختم۔ کیوں کہ ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ یہ ہو نہیں سکتا، اللہ رسول کا فیصلہ سن کے فاطمہ کہ میں نہیں مانتی، غضبت، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ غضبت، وہ ہاجرت، کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ تو اس لیے کیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا آتا، لیکن ایک بات اور آپ کو بتا دوں لطیفے کی، عائشہ صدیقہ کو یہ سارے گالیاں دیتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور اس حدیث کی راویہ عائشہ صدیقہ ہے۔ جب تم اس کو سکائی نہیں سمجھتے، گالیاں دیتے ہو، برا بلا کہتے ہو، تو اس کی دلیل کو کیوں لیتے ہو؟ میں نے اہل بدعت کا، قادیانیوں کا، بے شمار فرقوں کو یہ دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، ان کے مطلب کی حدیث ہو، کہیں بھی ہو، موضوع ہو، اس کو بھی ٹھیک کر کے لے لیتے، اس کو بھی ٹھیک کر کے لے لیں گے۔ لیکن اگر ان کے خلاف بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہوں تو کہیں گے یہ خبر احاد ہے، یہ حجت نہیں ہے، اس کو چھوڑو۔ کہتے ہیں جی صحیح حدیث بخاری میں آ گئی، تمہارا اس سے کیا تعلق؟ تم کب بخاری کو مانتے ہو؟ تم کب عائشہ صدیقہ کو مانتے ہو؟ ویسے تو گالیاں دیتے ہو، اور اب کہتے ہو کہ عائشہ صدیقہ نے کہا۔ اب سوال یہاں یہ ہے، فغضبت فہاجرت، اور پھر اسی حالت میں رہے حتی توفیت، یہ الفاظ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے کہ یہ عائشہ صدیقہ کے الفاظ پہلی بات ہے کہ نہیں ہیں، اور اگر ہیں انہوں نے کہے ہیں تو ان کا اپنا ایک اجتہاد ہے، یہ کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے، ابو بکر کے الفاظ نہیں ہیں، فاطمہ کے الفاظ نہیں ہیں کہ غضبت، انہوں نے کہا میں ناراض ہو گئی، کوئی لفظ نہیں ہے، فاطمہ کے الفاظ نہیں ہیں، ابو بکر کے نہیں ہیں، کس کے ہیں؟ اگر ہیں تو پہلی بات ہے کہ عائشہ صدیقہ کے بھی نہیں، آگے چل کر بتاتا ہوں، اور اگر ہیں تو کس کے ہیں؟ عائشہ صدیقہ کے۔ انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، وہ خاموشی سے چلی گئی۔ ان کا اپنا ایک اجتہاد ہے، اگر کہے ہیں تو فرض کرو، اگر کہے ہیں تو ان کا ایک اجتہاد ہے کہ شاید وہ ناراض ہو گئی، واپس چلی گئی، اب بات نہیں کی، یہ ان کے اپنے الفاظ۔ اور اگر ایسا ہو بھی، فاطمہ ناراض نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی بھی ہیں، ناراض بھی ہوئی ہیں، تو ایک بشری تقاضا ہے۔ میاں میں آیا گلاس لینے تو مجھے کسی منع کر دے، بھائی یہ گلاس تم نہیں لے سکتے، یہ کس کے لیے، تو مجھے برا لگے گا، تھوڑا سا وقتی طور پر برا لگ جاتا ہے، اور برا لگتا ہے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو برا لگا، اللہ کے رسول کو بتلایا، اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، الفاطمہ بزت منی، ٹھیک ہے، وہی حدیث من اغضبها اغضبنی، یہ اس وقت کہا تھا۔ لیکن ہم کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ پر عمل کیا کہ میں شادی کر لوں دوسری، ان کا حق تھا۔ اور فاطمہ کو بشری تقاضے پر غصہ آ گیا، علی کا کوئی قصور نہیں۔ تو یہاں بھی جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچاتے ہیں تو ابو بکر کو بھی بچاؤ۔ ابو بکر نے بھی تو فاطمہ سے وہی بات کی جو اللہ کے رسول نے کہی تھی کہ ما ترکنا فہو صدقۃ۔ ان کے والد صاحب کی بات، والد کی بات، والد سے کتنا پیار ہوتا ہے یہ بیٹیاں ہی جانتی ہیں۔ ان کی بات سن کر کیسے، وہ بھی اللہ کے رسول، اتنا پیار، ان کی بات چھوڑ کر وہ ناراض ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر ہوئی بھی ہیں تو ایک بشری تقاضا ہے، ہو جاتا ہے انسان، لیکن یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ناراض ہو رہی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، 3 دن سے زیادہ چھوڑنا جائز نہیں۔ اور کتنی سخت وعید ہے کہ اپنے مومن بھائی سے ناراض ہونا 3 دن سے زیادہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض رہیں 6 مہینے تک
ابو بکر سے بات نہ کریں اور غصہ ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں۔ اچھا، اب میں نے یہ کہا کہ فاطمہ نے کہے نہیں، عائشہ نے کہے نہیں، اگر کہے تو یہ جواب، فاطمہ نے کہے تو یہ جواب، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہے۔ یہ میں نے کیسے کہا؟ اب سنیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا عائشہ صدیقہ سے، اللہ عالم کس سے سنا؟ یہ حدیث بخاری، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی مختلف جگہوں میں موجود ہے۔ حدیث ارقام بھی لکھے ہوئے ہیں، تفصیل جاننا چاہیں تو جان سکتے ہیں۔ اس روایت کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، طلحہ بیان کرتے ہیں، زبیر بیان کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بے شمار بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت انہوں نے عائشہ صدیقہ سے سنی یا ابو بکر سے اس قصے کو سنا، لیکن اس قصے کو انہوں نے ان صحابہ نے، جلیل القدر صحابہ نے بھی بیان کیا، لیکن ان کے پاس غضبت ہاجرت کے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں۔ بس ابو بکر نے جواب دیا، مسئلہ یہاں حدیث ختم ہو گئی، ما ترکنا صدقہ، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگلے الفاظ موجود ہی نہیں۔ یہ الفاظ موجود کہاں ہیں؟ یہ الفاظ موجود ہیں زوری رحمۃ اللہ علیہ، ابن شہاب زوری، جو بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، صاحب العقیدہ ہیں، ثقۃ ثبت ہیں، حافظ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں عائشہ سے۔ یہ ان کی سند میں موجود ہے، غضبت و ہاجرت کی، اور ان کی بھی جو سندیں ہیں، ان میں سے 9 اسانید ایسی ہیں جو امام زوری سے جو آگے نقل کر رہے ہیں، وہ بھی غضبت و ہاجرت کے الفاظ نہیں ذکر کرتے، وہ بھی غضبت و ہاجرت کے الفاظ ذکر نہیں کرتے۔ جب وہ بھی ذکر نہیں کرتے اور 11 دوسرے صحابی، 9 امام زوری، تو کل یہ 20 ہو گئی، یعنی 20 وہ روایات ہیں جس میں غضبت ہاجرت کے کوئی الفاظ موجود ہی نہیں، اور وہ حدیثیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اب جن میں موجود ہیں، جن حدیثوں میں موجود ہے اور وہ بخاری میں اور دوسری جگہوں پر موجود ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کلمات مدرج ہے۔ مدرج وہ حدیث ہوتی ہے کہ شروع میں راوی کوئی الفاظ کہے یا درمیان میں کوئی الفاظ کسی لفظ کی تفسیر کرے یا آخر میں اس کا کوئی خلاصہ بیان کرنے لگے، اس سامنے والے، سننے والے اس کو حدیث سمجھ کے لکھ لیں، اس کو مدرج کہتے ہیں۔ جو اصول حدیث پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، مدرج راوی کے حدیث ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر متن نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ مدرج ہے۔ تو مدرج میں نہیں کہتا اس کو، بے شمار۔ یہ ایک شیخ عثمان الخمیس ہیں، شیعوں کے ساتھ بڑے بڑے ان کے مناظرے ہیں نیٹ پہ، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، مجھ سے زیادہ نیٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ان کے جو میں نے نیٹ بھی اور کچھ کیسٹ بھی میں ان کی سنی، وہ کہتے ہیں، نیٹ سے ہی میں نے اٹھائی عبارت، وہاں کافی سارے ان کے لکھے ہوئے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ظہر علی ان ھذا الدرجن، ظہر علی ان ھذا مدرج، ظہر علی ان ھذا مدرج۔ ساری اسانید کو جمع کرنے کے بعد ان الفاظ کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یہ جو ظاہر ہوا ہے کہ یہ مدرج ہے۔ وظہر علی بعد من سرد طرق ھذا الحدیث، میں نے سارے طرق الحدیث کو لانے کے بعد مجھ پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ یہ مدرج ہے۔ تو وہ اختلاف فی متن ہی بین تلامیذ زوری، تلامیذ زوری سے جب روایت کرتے ہیں تو وہ کیا میں نے ابھی بتایا کہ 9 وہ ہیں جو یہ روایت ہی نہیں کرتے، باقی روایت کرتے ہیں۔ تو زوری کے تلامیذ کے درمیان اختلاف ہے۔ جب زوری کے تلامیذ کے درمیان اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، کہتے ہیں میں نے ساری سندوں کو جب چلایا تو میرے اوپر یہ ظاہر ہوا کہ یہ الفاظ غضبت و ہاجرت کے یہ کیا ہیں؟ مدرج ہے۔ میں ان کی بات کر، اور انہوں نے مختلف لوگوں کے حوالے دیے ہیں، ابن حجر کے، فلاں فلاں، میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں بات پوری ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مدرج ہے۔ مدرج کا معنی میں نے بتا دیا۔ اور اسی طرح میں نے حدیث رقم ہے 6725، اور اسی طرح اور کئی حدیثیں میں نے نمبر لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر لفظ ہے
جب یہ حدیث ما ترکنا وہ صدقہ، اس کے بعد لفظ وقالا غضبت. قالا کون ہے؟ اگر یہ الفاظ عائشہ صدیقہ کے ہوتے تو ہوتے کیا ہوتے؟ قالت. کیا الفاظ ہوتے؟ قالت. لیکن یہاں کیا لفظ ہے؟ قالا، یعنی کوئی مذکر ہے کہنے والا، مؤنث نہیں ہے. عائشہ صدیقہ کے الفاظ نہیں، کسی اور کے ہیں. وہ قالا کون ہے؟ زہری رحمۃ اللہ علیہ. وہ کون ہے؟ زہری. اور یہ صحابہ سے بھی باتیں مدرج ہو جاتی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے کہنے سے وہ ضعیف ہو گیا، نہیں. یہ شاگردوں کی غلطی ہوتی ہے، کچھ استاد کی بھی، کچھ شاگردوں کی اجتہادی. بتاتا ہوں کیسے. تو کیا ہے یہ؟ کیا ہے کہ یہ حدیث مدرج ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ لفظ کیا ہے؟ قالا. صحیح مسلم میں بھی ہے قالا، حدیثوں کے نمبر موجود ہے. ابو داؤد کی حدیثوں میں موجود ہے قالا فی ہے. کیا مطلب؟ قالا یعنی کوئی شخص ہے، عائشہ صدیقہ نہیں ہے. اور یہ کون ہے؟ ابن شہاب زہری ہیں، جن کے یہ الفاظ ہیں غضبت و ہاجرت کی. اس کی دلیل آپ ذرا دیکھیں. مقدمہ ابن صلاح کے اوپر ابن حجر نے لکھا ہے نکت ابن صلاح. نکت ابن صلاح یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے. ابن حجر عسقلانی نے اس کو لکھا ہے. دوسری جلد میں صفحہ 829 میں وہ لکھتے ہیں کہ وَقَضَا كَانَ الزُّهْرِي. پہلے دوسرے لوگوں کی مدرجات کو ذکر کر رہے ہیں. ان کے ذکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَقَضَا كَانَ الزُّهْرِي يُفَسِّرُ الْأَحَادِيثَ كَثِيرًا. اسی طرح زہری بھی بہت سارے حدیثوں کی تفسیر کرتے تھے. ربما اسقط عادات التفسیر ربما اسقط عادات التفسیر. اور کیا کرتے تھے؟ اکثر ربما اسقط عادات التفسیر. عادات التفسیر سمجھتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے یہاں سے راوی کی تفسیر شروع ہو رہی ہے، یہاں سے راوی کی تفسیر. ان کو گرا دیتے تھے. ان کے گرانے کی وجہ سے شاگردوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. شاگردوں وقان بعض اقران ہی، بعض اقران اس کے عام ظرف کو کہتے تھے. ربما یقول لہو، وہ اس کو کہتے تھے افصل کلامک من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی کلام کو نبی کی کلام سے الگ کرو، عادات التفسیر بیان کرو، جلدی نہ کرو. یہ میں نے نکت ابن صلاح کے اندر ان کی عبارت آپ کے سامنے ذکر کی کہ ان کے اقران، پھر انہوں نے وہ بھی ذکر کیے. میں یہاں مختصر بتا رہا ہوں. وہ کہتے تھے افصل یعنی جدا کر کلامک من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقد ذکرت کثیرا من هذه الحکایات وکثیرا من امثلۃ ذلک فی الکتاب تقریب المند بالتدریب المدرج. وہ کہتے ہیں پھر میں نے ایک کتاب لکھی ہے تقریب المند بالترتیب المدرج. اس کے اندر میں نے بہت ساری مثالیں اس کی تفصیل کے ساتھ دی ہیں مدرج کے اوپر، کہ وہ بتاتے نہیں تھے، بات کرتے درمیان میں جملہ کہہ دیا، وہ اس کو حدیث سمجھ کے لکھ لیتے تھے. پھر اس کا طریقہ کار کیسے پتہ چلتا ہے کہ سب حدیثوں کو جمع کریں، اسانید کو، الفاظ کو. پھر ان کو مطالعہ کرنے والے جو ماہر ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الفاظ کیا ہیں، داخل کیے گئے ہیں اور یہ داخل نہیں کیے گئے. پھر ان سے ان کو پتہ چلتا ہے کچھ قرائن، کچھ حدیث کو اصول، ضابطے کہ جمع کریں. پھر جمع کرنے کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے یہ مدرج ہے. تو اس لیے شراح نے ان الفاظ کو کیا کہا کہ ابن شہاب زہری کے یہ الفاظ ہیں اور وہ کیا ہیں؟ مدرج ہیں. اسی طرح ربیعہ بن فروح یہ تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں. اور یہ ربیعہ بن مالک ابو حنیفہ، امام مالک، سوری اور لیث، شعبہ، ان کے کیا ہیں؟ استاد ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں. یہ انہوں نے مالک بن انس بن مالک یعنی صحابی رسول سے بھی ان سے حدیثیں سنی ہیں. اور امام مالک ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو گئے تو انہیں کہا تھا ذہبت حلاوت الفقہ، کہ فقہ کی حلاوت اب ختم ہو گئی. ان کی بہت تعریفیں ہیں. تو ابن شہاب زہری 136 میں یعنی 123 یا 24 میں فوت ہوتے ہیں. 123 یا 24 میں ابن شہاب زہری فوت ہوتے ہیں اور یہ 136 میں فوت ہوتے ہیں. یہ 136 میں فوت ہوتے ہیں. گویا یہ یعنی عام اثر ہیں. وہ ان کو کہتے ہیں، زہری کو کہتے ہیں ربیعہ بن فروخ. یہ ان کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا حدثت الناس برائک فاخبرهم انہم من رائک. جب تو لوگوں کو بیان کرے اپنی رائے سے
تو ان کو بتلاؤ کہ یہ تیری رائے ہے۔ وَإِذَا حَدَّثْتَ النَّاسَ بِشَيْءٍ مِّنَ السُنَّةِ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُ مِنَ السُنَّةِ، جب ان کو تم سنت بتاؤ تو پھر واضح کیا کرو کہ یہ سنت ہے، یہ میں کر رہا ہوں۔ تو درمیان میں تم اپنی بات کر دیتے ہو شروع یا آخر میں، تو شاگردوں کا مغالطہ لگ جاتا ہے، وہ درمیان میں تمہارے الفاظ ڈال دیتے ہیں اور اس سے پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، وہ مدرج ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے بڑے بڑے ماہر محدثین کھڑے کیے ہوئے، خود بھی ماہر تھے سارے، انہوں نے مدرج کو ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے ذکر کر دیا ہے، الگ الگ ذکر کر دیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ابن شہاب نے کہاں سے سنا؟ ابن شہاب زہری نے یہ تفسیر جو کی، انہوں نے کہاں سے سنا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ابن شہاب زہری نے یہ کہاں سے سنا اور انہوں نے یہ تفسیر کر ڈالی؟ بھائی دیکھیے، منافقین مدینہ میں موجود تھے، منافقین مدینہ میں موجود تھے۔ میں بات اپنی کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، اور چونکہ بات بڑی باریک ہے اس لیے میں اس کو تفصیل سے چلا رہا ہوں۔ آپ توجہ دیں، دھیان دیں، بار بار سنیں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح کہنے کی توفیق دے اور سننے کی بھی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مدینہ میں منافق تو رہتی تھے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا، کہیں خبر پھیلی کہ فاطمہ آئی تھی میراث مانگنے، ابو بکر صدیق نے یہ کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد جیسے میڈیا وار ہوتی ہے، باتیں پھیلنی شروع ہو گئیں کہ فاطمہ ناراض ہو گئیں، اپنی طرف سے کہنا شروع کیا، اور مدینہ میں یہ بات پھیل گئی، مدینہ میں یہ بات پھیل گئی کہ فاطمہ ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی، حالانکہ خود میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے صاحب العقیدہ انسان تھے، فقیہ تھے، سب کچھ، یہ ثقۃ ثبت امام، ان کے آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن یہ چونکہ عادت ہوتی ہے، بعض محدث ابو ہریرہ تفسیریں کرتے تھے، بے شمار صحابہ کرتے تھے، تابعین کرتے تھے، یہ بھی تفسیر کرتے تھے۔ اجتہادی غلطی کیا ہوتی تھی کہ احتیاط نہیں کرتے تھے، ادوات التفسیر کو ہٹا دیتے تھے، اس لیے ان کے ہم اثر لوگ ان کو کہتے بھی تھے کہ ایسا نہیں، ایسا کیا کرو تاکہ مسئلہ پیدا نہ ہو۔ جس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں تو لما مرضت فاطمہ آتاہا ابو بکر، فاطمہ بیمار ہوئی تو ابو بکر صدیق ان کے پاس آئے، اگر اجازت طلب کی، جب اجازت طلب کی تو اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں فاطمہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آ کر پوچھا تو فاطمہ نے کہا اتحب ان آذن لہ؟ قال نعم، علی کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں ابو بکر کو اجازت دوں؟ کہا ہاں۔ کہا پھر فاذن لہ، اس کو اجازت دو۔ فدخل علیہ، ابو بکر داخل ہوئے، یترضاہا، تو ان کو راضی کرنا شروع ہو گئے۔ وقال، کہا واللہ ما ترکنا الدار والمال والاہل والعشیرۃ، اللہ کی قسم ہم نے نہیں چھوڑا گھر، مال، اہل و عیال، خاندان، عشیرہ خاندان، الا ابتغاء مرضات اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی حاصل کرنے کے لیے ہم نے چھوڑا۔ ہم نے مال چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دی، رشتہ دار چھوڑ دیے، بیوی بچے، ملک چھوڑ دیے، سب کچھ اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ وَمَرْضَاتِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اور تمہاری رضامندگی کے لیے اہل بیت، ٹھیک ہے۔ قَالَ ثُمَّ تَرْضَاهَا حَتَّى رَضِيَتْ، پھر اس کو راضی کر دیا یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، شاید واقعی فاطمہ ناراض ہو گئی ہے، تو میں جاتا ہوں۔ چونکہ ابو بکر صدیق یہ تو برداشت نہیں کرتے کہ نبی کی بیٹی قیامت کے دن مجھ سے ناراض ہو۔ احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے، بلکہ میں ایسے کہوں کہ ان کو جیل میں ان کا جسم کو چیر کر ان کے گوشت کا ٹکڑا ان کے اندر ڈال دیا گیا، اوپر سے سی لیا گیا، پھر جیل سے چھوڑ گئے۔ متوکل کے زمانے میں سب ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ درد نہیں جاتا تھا۔ علاج کرنے والے علاج کر کر کے تھک گئے کہ علاج ہو جائے، لیکن درد نہیں جاتا تھا۔ پھر وہ حکیم جیل میں آیا،
ان جیلیوں سے پوچھا، جیل میں جو لوگ تھے، کہ احمد بن حنبل سے وہ درد نہیں جا رہا، تم نے کیا کیا؟ کہا ہم نے اس کا جسم کو چیرا تھا، پیٹ کو، اور پھر اس کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا تھا، پھر سی دیا تھا، وہ نکالنا پڑے گا، وہ درد تب جائے گا۔ پھر آئے، انہوں نے آپریشن کیا اور وہ گوشت کا ٹکڑا نکالا، تو جوں وہ نکالتے تھے ٹکڑا تو وہ دعا کرتے تھے، اللہ رحم کر تم کس پر؟ معتصم کے اوپر، واسق کے اوپر، آمین کے پر، ان پر رحم، ان کے لیے دعائیں کرتے۔ جب وہ حکیم طبیب جو وہ فارغ ہو چکا، اس نے کہا انہوں نے تمہارے ساتھ اتنے ظلم کیے، تم آپریشن کے دوران بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ کہا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ قیامت کے دن نبی کی چچا کی اولاد ایک طرف کھڑی ہو اور میں ان کے مقابلے میں کھڑا ہوں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ نبی کے خاندان، نبی کے چچا کی اولاد کے سامنے میں مقابلے میں کھڑا ہوں، مجھے یہ بات پسند نہیں۔ یہ چونکہ ایک مسئلہ تھا، میں نے یہ اس کا اعتراض کیا ہے، باقی میری ان سے کوئی لڑائی نہیں۔ تو ابو بکر کیسے، ایک الگ موضوع ہے کہ صحابہ کی اہل بیت سے کیسے محبت تھی، کیا کیا وہ کہتے ہیں، کس طرح سے ذکر کرتے ہیں، وہ کیسے برداشت کر لیتے۔ اس لیے آئے تاکہ کوئی مسئلہ ہو بھی تو میں اس کو ختم کر کے آؤں۔ آئے، آ کر باتیں کی، ان کو راضی کیا کہ بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں، مال چاہیے، کافی تفسیر موجود ہے، میں دوں گا، لیکن یہ کہ جو مال میں نے روکا ہے یہ اس لیے اللہ اس کے رسول کے لیے ساری تفصیل بتائی۔ ثم ترضاها حتی ہی رضیت، یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئی۔ یہ حدیث کیا ہے، کیا سنن الکبریٰ بیہقی میں ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 30 موجود ہے، بدایہ و نہایہ میں ہے، دلائل النبوہ میں ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے میرے پاس۔ یہ حدیث مرسل ہے اور حسن ہے، یہ حدیث مرسل ہے، چونکہ شابی جو ہیں، جو امام شابی ہیں، یہ شابی بہت بڑے محدث تھے، شابی جو ہے، تو یہ 21 میں پیدا ہوئے اور 103 میں یہ فوت ہوئے، 21 میں پیدا ہوئے اور 103 میں یہ فوت ہوئے۔ تو یہ ابن حجر ان کے بارے میں کہتے ہیں، ذرا سنیں۔ ابن حجر کہتے ہیں اوہ ان کا نام مرسلن فاسناد الی شابی صحیح، اگرچہ یہ مرسل ہے لیکن شابی تک سند صحیح ہے۔ طیب، تو یہ اس کے اندر دلیل ہے، کیا ہے، شیعہ کے اوپر پھر جواز تمادی فاطمہ، جو وہ اشکال پیش کرتے ہیں، ففی رد ہے جو شیعوں کا اشکال ہے کہ ابو بکر اور فاطمہ میں ناراضگی تھی، تو وہ چیز ختم ہو گئی۔ شابی تک سند صحیح ہے، اس کے بعد مرسل ہے۔ مرسل جانتے ہیں مرسل کا مطلب کیا، کہ شابی نے یہ نہیں کہا قال علی یا قال عائشہ، چونکہ عائشہ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 میں زندہ رہے۔ یہ 21 میں پیدا ہوئے، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 19 سال۔ لیکن ابن کثیر کہتے ہیں ھذا اسناد جید قوی و ظاہر ان عامر سمع من علی اور ممن سمع من علی۔ بدایہ و نہایہ میں کہتے ہیں کہ عامر شابی جو ہے، انہوں نے یا تو علی سے سنا یا پھر علی کے ذریعے کسی سے سنا، کسی اور آدمی سے سنا جس نے علی سے سنا، اور یہ وہ مرسل ہے جو قوی ہوتی ہے، جو قبول ہوتی ہے، چونکہ علی اور شابی خود بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام تھے، اور درمیان میں علی سے ملاقات ممکن ہے، علی 40 میں فوت ہوئے، اور فاطمہ سے ملاقات ممکن ہے، ان دو میں سے کسی سے سنا ہوگا، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ بالکل جید ہے، سند ہے، اور یہ مرسل ہے، قبول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث ہے، اس کی میں نے تفسیر بتا دی آپ کو۔ تو اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر راضی کیا، لیکن یہ بات پھیل گئی ہوگی، جیسے تھوڑی سی بات کچھ حقیقت نہیں ہوتی لیکن طالب علم میں فوراً پھیل جاتی ہے، ہمیں نہیں پتہ تو طالب علم سے سنتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، بسا اوقات ایسے ہوتا اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بات پھیل جاتی ہے لوگوں میں، منافقین موجود تھے، باتیں لے کے اڑتے تھے، تو یہ بات ابن شہاب زہری کے درمیان میں بھی آئی ہو تو انہوں نے یہ تفسیر کر دی ہو، اس لیے یہ کوئی غریب بات نہیں ہے، اب سنیں اس کے بعد یہ روایت صحیح سند سے ام ہانی فاطمہ سے بھی روایت کرتی ہیں، وعن ابی بکر سے کہ ان الانبیاء لا یورثون، کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی ہے، ما ترکنا وہ صدقہ۔ ام ہانی فاطمہ کی سند سے، فاطمہ ابو بکر سے یہی حدیث بیان کرتی ہیں، کیا کہ یہ علل دارقطنی میں اس کو پوری علل کے بعد اس کو صحیح اور حسن قرار دیا گیا ہے، تفصیل جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو شرح نہج البلاغہ کی بے شمار شروحات ہیں، ان کی تفصیل میں نے ذکر کی لیکن اتنی ضرورت۔
جتنی بھی شروعات ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری ایک بات متفقاً علیہ ذکر کرتی ہیں، وہ کیا کہ قال ان لک مال ابیک، ان لک مال ابیک، کہ اے فاطمہ، ابو بکر صدیق فاطمہ کو کہتے ہیں کہ تیرے لیے تیرے باپ کا مال. کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من فدق قوتہ یقسم الباقی و یحمل منہ فی سبیل اللہ، کہ اپنے گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے اور باقی کو کیا کرتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے، اور اس کے جو بچتا تھا وہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے. وَلَكِ عَلَى اللَّهِ أَنْ أَصْنَعَ فِيهَا كَمَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ وَأَخَذَتْ الْعَهْدُ عَلَى ذَلِكَ، کہ اگر میں وہ مال لیتا ہوں اور میں وہی کام کرتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو میں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے کہا، فاطمہ نے کہا کوئی نہیں. فرضیت، وہ راضی ہو گئے، اس پر عہد لے لیا کہ اس مال کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو وہ چلتے. ساری شرح نہج البلاغہ کی جتنی بھی اسانید موجود ہیں ان کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ لکھی ہوئی ہے. لڑائی کس کی ہے؟ لڑائی کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، زید بن علی، یہ فرقہ زیدیہ زین العابدین کے بیٹے زید ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے کہ اگر تم ابو بکر کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ وہ کہتے ہیں واللہ اما انا لو کنت مکان ابی بکر لحکمت بما حکم ابو بکر فی فدق، میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر نے فدق کے مسئلے میں کیا، میں بھی وہی کرتا، اس سے آگے پیچھے کچھ نہ کرتا، اس سے آگے پیچھے کچھ نہ کرتا. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کچھ نہیں ہے. یہ فے کی جو زمین تھی، فے کی زمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو انتظامی امور تقسیم کیے، تقسیم ہوتے رہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، بخاری کی حدیث ہے، عباس اور علی آئے، عباس اور علی آئے. کس کے پاس؟ عباس اور علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے عمر، جس تم اداری، یعنی آپ لوگ ادارہ چلا رہے ہیں، انتظامی سمجھات کر رہے ہیں، اگر یہ ہمارے حوالہ کیے جائے تو ہم یہ انتظامات سنبھالتے ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، تم چلا لو. ابھی اللہ کے رسول چلاتے تھے ادارتی نظام، پھر ابو بکر نے چلایا، پھر میں چلا رہا ہوں. تمہیں چاہیے، چونکہ میراث تو نہیں ہو سکتی، یہ فے ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. ہاں تم اگر اس کو چلاتے ہو تو چلا سکتے ہو، لیکن ایک شرط ہے میری، وہ شرط یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی چلاؤ گے جیسے اللہ کے رسول چلاتے تھے، ایسے ہی چلاؤ گے جیسے ابو بکر صدیق چلاتے تھے. یہ مجھے تم سے میں شرط لوں گا، عہد لوں گا. انہوں نے کہا ہم ایسے ہی چلائیں گے جیسے اللہ کے رسول نے چلایا، ہم ایسے ہی چلائیں گے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جیسے ابو بکر نے چلایا ہم ایسے ہی چلائیں گے. کہا ٹھیک ہے، پہلے یہ مدینہ کی زمین لے لو، تو خیبر کی اور باغ فدق جو ہے، فدق کی زمین ہے، وہ میں اپنے پاس رکھوں گا. اگر تم نے اس کو سنبھال لیا تو وہ بھی بعد میں تمہیں دے دوں گا، وہ بھی تمہیں بعد میں دے دوں گا. انہوں نے لے لیا. اب جھگڑا شروع ہو گیا. علی کہیں میں اللہ کے رسول کا داماد ہوں، وہ کہیں میں چچا ہوں، میری چلنی چاہیے، وہ کہیں میری چلنی چاہیے. اختلاف ہو گیا، اختلاف ہوا یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. باہر بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، عثمان، طلحہ، زبیر، سب کو بلا لیا. انہوں نے کہا او میرے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے اس زمین کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ وہ صدقہ ہے؟ کہا ہاں. کہا علی اور عباس تمہیں بھی نے کہا تھا؟ کہا ہاں ہمیں بھی پتہ ہے. کہا پھر تم نے مجھ سے مانگی زمین انتظام چلانے کے لیے، میں نے تمہیں دی، میں نے تمہیں دے دی، تم نے چلایا. اب تم آپس میں لڑ رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو. اگر تم سے نہیں چلتی تو میں تم سے واپس لے لوں گا، اپنے فیصلے خود کرو، لڑائیاں نہ کرو، جھگڑے نہ کرو. اگر تم سے فیصلہ نہ ہوا تو میں تم سے واپس لے لوں گا. یہ خلاصہ صحیح بخاری کی 1-2 ورقوں کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے. میں واپس لے لوں گا. پھر وہ چلے گئے، پھر آپس میں صلح کر لی. اب جو مال آتا تھا 6 مہینے تک فاطمہ بھی لیتی رہی، 6 مہینے تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کھاتی رہی. حسن و حسین کھاتے رہے جب تک زندہ رہے، علی کھاتے رہے، ان کی اولادیں کھاتی رہیں. اگر ان کا مال غصب کر لیا گیا تھا، ان کا مال غصب کر لیا تھا، پھر جو کوئی چھینے ان کا مال
مال کھانا کیسا، غاصبوں سے مال لے کے کھانا کیسا ہے؟ یہ تو کوئی عام ہم جیسے لوگ بھی قبول نہیں کرتے. وہ اتنے بڑے لوگ کیسے قبول کر لیے؟ ان کو غاصب سمجھتے تھے کہ قبضہ کر لیا، زبردستی قبضہ کر لیا، پھر ان کا مال کھا رہے، سال کا سال آ رہا ہے، راشن سارا لے رہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر ابو بکر نے چلایا یہ سسٹم، پھر عمر نے چلایا، پھر عثمان نے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سب نے چلایا. لیکن پھر حسن نے بھی چلایا. پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تبدیل کیا کہ پہلے تو فائد تھا، اب اس کو اپنی میراث بنا لیتا ہوں، قبضے میں لے لیتا ہوں، میرا بادشاہ؟ حتیٰ کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اب اس کو کیسے کر لو. کہ واللہ استحی، مجھے حیا آتی ہے کہ جس چیز کو ابو بکر اور عمر نے نہیں بدلا میں اس کو تبدیل کروں گا. کل رب کے سامنے منہ کیا دکھاؤں گا؟ میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو پھر یہ کیا بدماشیاں ہیں، کیا لڑائیاں، کیا ہے جھگڑے، کیا ہیں؟ تمہارے پاس سب کچھ آ گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اگر فاطمہ، علی، ان سب کو کوئی اختلاف نہیں تھا تو تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو خلاصہ کیا ہے کہ مال فی جو تھا وہ زمین غیر منقولہ ہوتی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ گورنمنٹ کی زمین ہوتی ہے، اس کا انتظام چلایا جاتا ہے. اور وہ جو حصے دار جو قرآن نے بتلائے، اللہ کے رسول بھی اسی طرح ان کو دیتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اسی طرح ان کو دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتہادی غلطی لگی، ابو بکر نے بتا دیا، واپس چلی گئیں، مسئلہ ختم ہو گیا. باقی داستانیں بنی ہوئی ہیں اور سب کچھ ایسا ہے. یہ تھی بات، میں نے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اصل میں مسئلہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق ہے، ہم ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں. ہدایت دینا صرف میرے رب کا کام ہے، ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے. اگر ہدایت اللہ نہ دے تو سارے مردے قبروں سے نکل کر آ کے کہیں یہ حق ہے، سارے انبیاء آ جائیں، یہ کتابیں بولنی شروع ہو جائیں، پہاڑ بولنے شروع ہو جائیں. اگر اللہ ہدایت نہ دے پھر ہدایت پھر بھی نہیں ملے گی. ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ ہدایت دے. اس لیے اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ سے سیدھا راستہ، جنت کا راستہ مانگنا چاہیے. اللہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ سینہ بند کر دے، وہ ہدایت نہ دے، ساری مخلوق، انبیاء، رسول، مردے، زندے، پہاڑ، جن، دریا جمع ہو جائیں، پھر بھی کہیں کہ یہ سچ ہے، پھر بھی کوئی ہدایت نہیں مل سکتی. پھر بھی یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچان لیا جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، پھر بھی نہیں مان لائے. اس سے آگے کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں حق کو حق کر کے دکھائے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، باطل کو باطل کر کے دکھائے، پھر اس کو چھوڑنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ، اگر کوئی میں نے غلط بات کی، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، نہ چاہتے ہوئے کوئی الفاظ ایسے نکلے ہوں. تو چونکہ ہر انسان کی بات میں کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، جس کی بات میں غلطی نہیں وہ اللہ رسول کی بات میں غلطی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.